السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس وہی سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع ہے، 72 آیت کا نمبر ہے اور یہ 78 تک آج کے رکوع میں آیات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ہو گیا یہ 72 سے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ وہ دن یاد کرو جب ہم ہر قوم کو اس کے امام کے حوالے سے بلائیں گے، پس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور وہ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور جو اسی دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، اور قریب تھا کہ وہ تجھے اس کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے فتنہ میں مبتلا کر دیتے تاکہ تو اس کے سوا کچھ اور ہمارے خلاف کر لیتا، تب وہ ضرور بلا تاخیر تجھے دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تجھے استقامت نہ عطا کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتا، پس ہم ضرور تجھے زندگی کا بھی دورہ عذاب چکھاتے اور موت کا بھی دورہ عذاب، تب تو ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتا، اور ان سے بعید نہیں تھا کہ وطن سے تیرے پاؤں اکھاڑ دیتے تاکہ تجھے اس سے باہر نکال دیں، ایسی صورت میں وہ بھی تیرے بعد زیادہ دیر نہ رہ سکتے۔ یہ سنت ہمارے ان رسولوں کے متعلق تھی جو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے، اور تو ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اب ان آیات میں آج جو سب سے پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا، یعنی انبیاء جو ان کی طرف آئے ہر ایک کو اپنی قوم کے ساتھ بلایا جائے گا، اور وہ انبیاء آگے اپنی قوم کی نمائندگی کریں گے۔ اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی قرآن میں آپ کی عظمت کا ایک اور زاویہ سامنے آتا ہے کہ ہر قوم کی ایمان کی گواہی کے لیے اس کے نبی کو بلایا جائے گا، اور پھر ہر نبی جو گواہی دے گا اس کی بطور گواہ کی تصدیق کے لیے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ قرآن پڑھو۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پہ آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ان کے نبی کو ان کے ایمان کی گواہی کے لیے کہ پیغام پہنچا دیا تھا، لایا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ پھر ان سب کے اوپر تجھے بطور گواہ لایا جائے گا۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ تو یہ وہ عظیم الشان نبی ہے جس کو ماننے کی اور جس کی امت میں ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ایک اور نقطہ قابل بیان ہے، یہ جو دائیں ہاتھ کا ذکر ہے کہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اس کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکات اس سے نکالے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے دیے جائیں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے، وہ خدا کے فضل کے سائے میں آ جائیں گے، اور جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ سزا یافتہ ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا اسلام نے خاص طور پہ سمبل رکھا ہے برکت کے لیے، کہ انسان کا دایاں ہاتھ برکت کا نشان ہے، اور اسی وجہ سے اس کا مذہب سے تعلق ہو نہ ہو تمام انسانوں میں جو اکثریت ہے وہ دایاں ہاتھ استعمال کرتی ہے، زیادہ کام زیادہ اس سے کیے جاتے ہیں بنسبت بائیں ہاتھ کے، اور ڈاکٹر بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، وہ اور توجیہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیوں زیادہ کام ہوتا ہے، کیونکہ جو خون کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ دل کے سے جو نالیاں نکلتی ہیں، بائیں طرف کا دل کا حصہ ہے زیادہ، جو سوایہ حسنہ میں بعض اوقات ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے، بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، وہاں سے خون کی گردش دماغ کے دائیں حصے میں زیادہ جاتی ہے اور بائیں میں کم، تو اس لیے دائیں حصہ زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ تو ان کی توجیہ اپنی جگہ، لیکن اسلام میں دائیں ہاتھ کو برکت کی علامت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر حضور یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بھی بیمار نہ ہوں، صحیح الدماغ ہوں، ان کی اکثریت جو ہے ان میں دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اسی سے وہ کام کرتے ہیں، سوائے 4 سے لے کے 8% تک ایسے ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہوں۔ لیکن یہی اگر دماغی خلل ہو تو یہ نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں پھر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے زیادہ ملیں گے آپ کو۔ پھر آگے حضور نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ دایاں ہاتھ کام کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے اور اکثر افراد اس سے کام کرتے ہیں، گویا قوت عمل کا ایک نشان ہے۔ اور قرآن کریم نے نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں وہاں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے، محنت کرنے والے اور قربانی کرنے والے تھے، اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے، اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ نکمے، قربانی سے بچنے والے اور سست تھے، کیونکہ بایاں ہاتھ بہت کم کام کرتا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ حضور نے اس میں بیان فرمایا کہ دایاں ہاتھ اسلامی شریعت میں پاکیزہ کاموں کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ گندگی کی صفائی کے لیے۔ پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ پاکیزہ کام کرتے تھے، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، دوسرے لفظوں میں انہیں ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ لوگ تھے جو پاک کام کرتے تھے، اور جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے
ان کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ہیں جنہوں نے ناپاک کام کیے، گندے کام کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دائیں ہاتھ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، اور یہاں یمین سے مراد قدرت اور طاقت ہے۔ گویا جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس بات کا اقرار ہوگا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے نیکی اور تقوی پر پورے زور سے ہاتھ ڈالا، پوری کوشش کی کہ نیکی اور تقوی پر قائم ہو جائیں، اور جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس بات کا سمبل ہوگا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے نیکی اور تقوی کو معمولی سمجھا، پوری توجہ نہ دی اور انہیں مضبوطی سے نہ پکڑا۔ پھر ایک اور بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کاموں میں دائیں پہلو کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کنگھی کرتے تو بھی دائیں طرف سے شروع کرتے، اگر جوتا پہنتے تو دایاں، کپڑے پہنتے تو پہلے دایاں اس کا جو حصہ ہے اس کو پہنتے۔ آخر پہ فرمایا کہ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں دائیں پہلو کو ترجیح دیتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ اس آیت کی آج کی تفسیر انشاءاللہ آخر پہ رکھ کے اس سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ مرکزی نقطہ ہے یہ آیت آج کے درس میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ قریب تھا کہ وہ تجھے فتنہ میں مبتلا کر دیتے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی احمدیت نیا کیا لائی؟ احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے قرآن کریم کی اصل تعلیم واپس لائی ہے۔ قرآن سے ایسے ایسے مضامین نکالے ہیں جو قرآن کریم کی شان اور قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی شان کے مطابق ہیں۔ اب مفسرین سے یہ نکالتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ان کی طرف جھک جاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، کچھ ان کی مان لیتے۔ یہ ساری تفاسیر ملتی ہیں۔ اب خدا کی فضل سے جو جماعت احمدیہ کا علم کلام ہے وہاں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ، یہ تفسیر کسی صورت میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہی نہیں، ایک عام مومن کی شان کے مطابق نہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں مثلا اگر کہا جائے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ چوری کر لیتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ غلطی کر لیتا، گویا کہ اس کا رجحان غلطی کی طرف ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سب الزاموں سے مبرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو جیسا کہ تو نے توحید کا اعلان کیا ان کا بس چلتا تو تجھے ابتلا میں ڈالتے، عذاب میں ڈالتے، ہر طرح کے دکھ دیتے تاکہ تو کسی طرح توحید کے اعلان سے باز آ جائے، اور اگر تو باز آ جاتا تو فوراً تجھے اپنا دوست بنا لیتے، جیسا کہ آپ کے چچا کے پاس بھی آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک دیں، یہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کرے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور خدا سے تعلق تھا اس میں تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صورت میں بھی ان کی طرف جھک جاتے یا ان کی کوئی بات مان لیتے۔ پھر آگے یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ ثبات نہ عطا کرتا، یعنی ثبات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ تیرا دل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ وعدے کرتا تھا، پھر وعدے پورے ہوتے تھے اور مومنوں کے ایمان کا بھی اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ابتلاؤں سے، ان عذابوں سے جو وہ دینا چاہتے تھے اپنے فضل سے بچا دیا۔ پھر آگے جو آیت ہے کہ قریب تھا کہ وہ تجھے اس زمین سے، اس ملک سے نکال دیتے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو پھر تیرے بعد وہ خود بھی وہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو گیا، آپ نے ہجرت تو کی ہے، لیکن یہ وہ نکالنا نہیں جو وہ کفار چاہتے تھے۔
کفار تو یہ چاہتے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، جیسے آخری وہ ندوہ میں ہوئے تھے سارے مشورے کہ یا قتل کیا جائے یا قید کر دیا جائے، باہر نکالنے کے تو حق میں نہیں تھے، کیونکہ اگر نکالنا ان کا مقصد ہوتا تو یہ کیسے تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو آپ کے پیچھے وہ پڑے، پھر پکڑنے کے لیے انعامات مقرر ہوئے کہ جو پکڑ کے لائے زندہ یا مردات اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے نکالنے کے حق میں نہیں تھے، وہ نکالنا بھی چاہتے تھے تو ایسی صورت میں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کر کے نعوذ باللہ نکالا جائے تاکہ آپ کی کوئی بات سننے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے منصوبوں میں انہیں ناکام کیا اور اپنے فضل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا کے تحت، اپنی حفاظت میں، اپنی اجازت سے لے کر گیا اور اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلا جو آگے مسلسل فتوحات پہ منتج ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کسی صورت میں بھی باطل کی طرف جھکنے والے نہیں تھے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج خاص نقطہ ہے جس پہ انشاءاللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے بات ہوگی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی ففی الآخرۃ اعمی واضل السبیل، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اور بھی گمراہ ترین شمار کیا جائے گا۔ اب قرآن شریف کی یہ شان ہے کہ جیسے آغاز میں خاص صاحب نے پہلے درس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظوم کلام پیش کیا تھا، قرآن خدا نما ہے، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کو دکھا دیتی ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں۔ اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو۔ یعنی قرآن کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے قرآن کیوں عطا کیا؟ تاکہ اس کی تعلیم پہ چلا جائے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان پاک ہو جائے گا، اس سے گند دھل جائیں گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اس ذات بے چوں کا اس کو دیدار نہیں ہوگا۔ اب یہ قابل غور ہے کہ اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کو خدا سے تعلق نہیں ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے گا، تو دوسرے لفظوں میں وہ اندھا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریکی اس سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں، اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا اللہ سے زندہ تعلق ہو، وہ با خدا ہو، وہ ولی اللہ ہو، خدا اس سے بولتا ہو، وہ ایسا ہو جائے کہ اس زمرے میں آ جائے جن کے بارے میں مسیح موعود فرماتے ہیں اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، پیار کے قابل بن جائے انسان۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔ یہ ہے کمال قرآن کریم کا۔ مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہ عمل کرو تو اسی دنیا میں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس پہ گواہ ہے، آپ کی کتب خدا تعالیٰ کے دیدار اور ان نشانات سے بھری پڑی ہیں، پھر آپ کے ماننے والے، آپ کے صحابہ
اور آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک نہیں ہزاروں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آگے ضرور فرماتے ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے، اور کون احمدی ہے جو نہ چاہے؟ ہم نے احمدیت قبول اس لیے کی کہ ہمیں خدا مل جائے۔ آپ سب نے وہ مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد الیاس صاحب جو صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے، کلات کے قاضی کے سامنے جو انہوں نے بیان دیا وہ سب کو یاد ہوگا۔ مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جب قاضی قضات جو تھے اخوان زادہ، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کے ایریے کا ایک شخص ہے محمد الیاس، اور اس نے مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مان کے ان کی بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے ایک کھلی جو کچہری لگتی ہے یا مجلس لگتی ہے وہاں آپ کو بلایا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو صوبہ سرحد میں کوئی پیر نہیں ملا، آپ نے جا کے ایک پنجابی کی بیعت کر کے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ اس پہ وہ کھڑے ہو گئے خدا کے شیر اور کہا کہ اب آپ نے پوچھا ہے تو سنو، اخوان زادہ میرا خدا گم گیا تھا، میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا ہے، جس کے پاس جاتا وہ کہتا ہاں وہ بولتا تھا، وہ نشانات دکھاتا تھا، میں پوچھتا کہ آپ بھی بولتا ہے، آپ بھی نشان دکھاتا ہے؟ اس پہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ قریب تھا کہ میں ڈہریا ہو جاتا، میں اسی حال میں پریشان کھڑا تھا کہ ایک نرم ہاتھ میرے کندھے پہ آیا اور اس نے کہا الیاس پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اس پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے خدا کی حقیقت معلوم ہوئی، خدا نہیں ہے، افسانہ ہے ایک۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ آ میرے پیچھے آ، میں تجھے خدا دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے چلا اور مجھے خدا کی قسم ہے کہ آج وہ مسیح موعود کا خدا مجھ سے بھی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک احمدیہ اور یہ احمدی کی شان ہے اور یہ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم احمدیت میں آئے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اسی دنیا میں خدا کا دیدار نصیب ہو جائے، حقیقی خدا اور پیدا کو نندا ہے، پاس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں، نہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہو ان عملوں سے، نہ ایسا ہو، اور کوئی عمل ناقص اور ناتمام، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو۔ اب یہ ساری باتیں ہیں جو کھل کے مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب لیکچر لاہور میں جو روحانی خزائن کی جلد 20 میں ہے اس کے صفحہ 153 اور 54 پہ بیان فرمائی ہیں۔ اب وقت کی مناسبت سے کچھ اور اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور نہ ہی ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ راز ہے، سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، پس اس نے افتاؤ خیزاں بہرحال اپنے تائیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنی لبوں کو چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔ اب یہ روحانی بہار کا موسم ہے، رمضان کا موسم، اس میں خدا تعالی کے اس چشمہ پہ قرآن کو بھی مسیح علیہ السلام نے ایک خدا کا چشمہ، روحانیت کا چشمہ قرار دیا ہے، خدا نما ہے، اس طرح چمٹ جائیں، اس طرح اس کی تعلیم کو پئیں کہ واقعتاً آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے، آپ کو وہ خدا مل جائے، اور خدا ملتا تب ہے کہ انسان خاک ہو جائے۔ جب تک خاک میں نہ ملے انسان، یعنی اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دے،
تب جا کے خدا ملتا ہے. جیسے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تاہم اگر درما ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا. اب خدا سے اپنا فاصلہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیا کہ کیسے یہ فاصلہ ختم ہوگا. خاک میں مل جائیں، خاک ہو جائیں. اور پھر بے چینی ہو، جیسے دنیا میں محبوب نہیں ملتا تو عشق کرنے والے کیسے بے تاب ہوتے ہیں، روتے ہیں، آہ پکار کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. فرمایا مجھے تجھ سے محبت ہے تو پھر میری بے قراری دیکھ. ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جان گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا. شور کیسا ہے تیرے کوچا میں لے جلدی خبر، خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا. یہ شور ڈالنا پڑتا ہے، یہ تنہائیوں میں جانا پڑتا ہے. اس لیے اس راز کو سمجھیں، مسیح علیہ السلام کے کلام پہ توجہ کریں اور ان راہوں پہ آئیں جن راہوں سے خدا ملتا ہے. اب خدا تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ پیش کریں اور کہیں خدا مل جائے، یہ لے لو خدا مل جاؤ، یہ لے لو خدا مل جائے. نہیں، سب کچھ دینا پڑتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بھی پردہ اٹھا دیا. فرمایا جو ہمارا تھا وہ اب دل بر کا سارا ہو گیا، آج ہم دل بر کے اور دل بر ہمارا ہو گیا. جب تک یہ نقطہ نہ آئے کہ انسان واقعتاً خدا کا ہو جائے، خدا اس کا نہیں ہوتا. وقت کو بچاؤ، نہ ضائع کرو، اس کے ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کن رمضان بناؤ اور خدا والے بن جاؤ، با خدا ہو جاؤ. آگے فرمایا شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل، کیا ہوا اگر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا. پھر فرمایا خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. اسے دے چکے مال و جاں بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. اب یہاں ایک اور بھی خاص عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں بہت سی مالی تحریکات ہیں. چندہ عام ہے، پھر وصیت کا چندہ ہے، پھر طریقہ جدید ہے، وقف جدید ہے، 100 مساجد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مواقع مہیا کیے ہوئے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کرنے کے. بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے جی ابھی وہ چندہ دیا، اب اس کا مطالبہ آ گیا، وہ دیا، اس کا مطالبہ آ گیا. تو دیکھو جنہوں نے خدا کو پانا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسے دے چکے مال و جاں بار بار. یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک جہاد مسلسل ہے، مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ابھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ جب ہو جانا ہے تو پھر خدا مل جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو نعوذ باللہ دھوکہ لگ جائے. انسان دنیا میں جتنا بھی ہوشیار ہو، رہنما جو بھی ہو، وہ بھرسوت ظاہر کو جانتا ہے، اس کو چلاکی سے، ہوشیاری سے اس سے کوئی نہ کوئی کام نکلوا سکتا ہے. لیکن تعلق باللہ میں کبھی چالاکی اور ہوشیاری کام نہیں آتی. یہاں صرف خاک ہونا کام آتا ہے اور تقوی کام آتا ہے. آخر پہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منظوم کلام پہ اس درس کو آج ختم کروں گا. فرمایا اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے. رمضان بھی ایک بہار ہے روحانی طور پہ. اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، آپ دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے اس رمضان کو ایسا رمضان بنا دے کہ واقعتاً ہمیں وہ یار آشنا مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم
إنك حميد مجيد وعلى مسيح الموعود وعلى آل مسيح الموعود بعدد همه وغمه لهذه الأمة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عاد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر امامنا نصرا عزيزا اللهم كن معه حيثما كان اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم اللهم صل علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.